کہ مقصد ایک ہمارا مقصد صرف یہ ہے ایک مسلمان کا کہ ہم بس اس دنیا سے جائیں تو سیدھے جنت میں جائیں، ایسی زندگی یہاں گزاریں الحمدللہ۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات، یہ چیزیں، یہ سب کچھ جو بتائی جاتی ہیں۔ کئی راستے نکلتے ہیں انسان کس کام کے لیے، کسی طریقے سے اس دنیا سے ہم نکلیں، اور جو بہت جلدی نکلنا ہے سر جو ہے صاحب تو اللہ نے کہہ دیا، جنت میں کسی نے ہے ہی نہیں، کسی نے تو ہم بھی دیکھتے آئے ہیں لائن لگی ہوئی ہے، بس آگے پیچھے نکلتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں شیطان نفس یقین ہمیں نہیں آنے دیتا۔ ہم کسی کی موت کو سمجھتے ہیں کہ اس نے مرنا ہے، میں نے نہیں مرنا، اپنا یقین اس کو نہیں آتا۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے جائے بس مزے کے ساتھ الحمدللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمات ہمارے لیے رکھے ہیں وہاں تک انسان پہنچے، اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے۔ تو خاص پرٹیکولر عبادت نہیں ہے اس کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ دین ایک بہت وسعت ہے ہمارے دین کے اندر، دین اسلام بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ہر موڑ، ہر راستہ اس کا جنت میں جاتا ہے۔ ایسا زبردستی اللہ پاک نے دی ہے ہمیں۔ یہی نہیں مخصوص کہ بھی ہم نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، عشاق پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، بس یہ جنت ہی ہے، ایسی بس نہیں۔ اتنے راستے ہیں کہ ناظرین اللہ پاک کس راستے سے انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور ایک راستے میں اگر کمزور بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کرم فرماتے ہیں اس کو دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ پتہ ہے اس کی مزاج میں یہ بات آ نہیں رہی کہ یار میں کام کیسے کروں گی، تو بڑا مشکل ہے کیسے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا راستہ کھول دیتے ہیں، کہتا ہے یار یہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے جا پھر جنت میں سے چلا جا۔ تو یہ سوچ لیا کریں کہ جب اللہ آپ کے ادھر بھیج رہے ہیں نا کہ ٹیسٹ کرا رہا ہے، کبھی ادھر بھیج رہا ہے، کبھی اس چیز کے سامنے کر رہا ہے، کبھی اس چیز کے سامنے کر رہا ہے، تو آپ نے خود تجزیہ کرنا ہے کہ یار آسان کون سی چیز نظر آ رہی ہے۔ جب آپ نے کہتے ہیں یار یہ صحیح ہے، اسی طرف چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا بس، تو پھر اس راستے کو پکڑنا جو آسان ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیماری جب انسان کی ہوتی ہے اس میں بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ کیسی نعمت ہے؟ اس میں انعام ہوتا ہے کہ دیکھو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں دیکھو کس طرح حاضر ہوں اور تشریف لائے اس کے پاس۔ اس مطلب کیا ہے کہ اس طرح جو بیمار ہوتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی تشریف لائے، اب کیا ہے کہ جب انسان بیمار ہونا تو کیا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بیمار پر، اور ہم بیماری کو برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنا چاہیے، برا ہماری مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر کیا ہے وہ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سمجھے، یہ مومن کی شامتا راستہ کھلتا ہے کہ بیمار سے آدمی اگر ہو تو بتا دے، معذب بننے کی کیا ضرورت ہے، نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فرسٹ کلاس ہوں۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو کہ آپ سے پوچھ رہا ہو کہ آپ بیمار ہیں، کہتے ہیں طبیعت تو کچھ خراب ہے میری یہ چیز خراب ہے، یہ بائن دین ہے، اس کی بہت سی وجوہات نکلتی ہیں، اس پر بھی بہت سی وجوہات نکلتی ہیں، ہم اس کو چھپاتے ہیں اپنی بیماری کو، نہیں یار اس کو نہ پتہ چل جائے، یار چھوڑو کیا بتانا، چھوٹی سی بیماری کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھتا ہے بھائی آج آپ آئے دیکھا نہیں آپ کو، اب یہاں ایک اور نقطہ دیکھیں آپ، عیادت کرنا کسی کی بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہی نہیں کہ بہت بڑا آپریشن ہو، بہت ہی کوئی لمبا کام ہو گیا ہو، بہت ہی کوئی اسپتال میں گھسا ہو، نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے بیمار کی عیادت، یہ چھوٹی سی بھی اگر بیماری آپ ہو تو اس میں آپ ضرور سے پوچھیں۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ تکلیف پہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے، صبر اور برداشت کرے اس چیز کی ضرورت، کیوں اس میں دو چیز نکلتی ہیں، صبر اور برداشت اس وقت آئے گا جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ دینے والا ہے۔ میرے سر میں درد ہو گیا، سردی لگی، فلاں لگی، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہوا درد کیوں ہے کہ اللہ نے دی ہے، پیٹ میں درد ہوا اللہ نے دی ہے، یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی اللہ نے کی ہے، اتنا پکا یقین ہے، اس یقین کو
پکا کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی یقین کو پکا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہمارا یقین اتنا پکا ہو جائے کہ ہم ہر چیز کو سمجھیں. کیا سمجھیں؟ بسم اللہ، اللہ کی طرف سے. دیکھیں آپ پریشانی کتنی ختم ہو جاتی ہے انسان. اس یقین کو بلند کرنے کے لیے جب یہ یقین آ جائے تو انسان ولی اللہ ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے ولایت. اس کا نام نہیں ہے ولایت کہ آپ جناب اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، کشف ہو گیا، فلاں ہو گیا اور بہت بڑے بزرگ ہو گئے، یہ دعا کر دو وہ قبول ہو گیا. یہ نہیں ہے. عادات کو تبدیل ہو جانے کا نام ولایت ہے. نیچر تبدیل ہو جائے انسان، کس کا نام ولایت ہے. اور ولی ہے وہ. بشک دونوں دنیا جانے یا نہ جانے، پہچانے نہ پہچانے، اس کا تعلق جو اللہ سے بن گیا وہ ایک ولی والا بن گیا ہے. یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے. صبر، برداشت. صبر کیا ہے؟ یقین جب ہو جائے انسان کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی طرف سے ہوئی ہے جو حادثہ ہوا ہے، جو پریشانی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. صبر آ جائے، صبر اور برداشت. اب صبر کیا چیز؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو صبر اور برداشت کی ہے. اب یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی کوئی بیمار ہو گیا تو دوا استعمال کر رہا ہے، یا کوئی پوچھا تو اس کو بتا رہا ہے، یا سخت درد ہے تو کہہ رہا ہے ہمیں سخت درد ہے، بہت سخت درد ہے، بڑی سخت تکلیف ہے، یا درد سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یا آہ نکل رہی ہے، پکار نکل رہی ہے، ادھر سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، برداشت کے خلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کہ آپ دوا لے رہے ہیں اس کے بارے میں، یا آپ کسی ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے تکلیف ہو گئی ہے. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کے خلاف کیا چیز ہے کہ جب کوئی تکلیف مصیبت کسی رنگ میں آ رہی ہے آپ کو زندگی کے اندر، تو اس تکلیف پر آپ شور مچا رہے ہیں. اور کیسا شور مچا رہے ہیں؟ میرے ساتھ ہی ہونا تھا یار، جب بھی وہ تو میں کام کرتا ہوں مجھے ہی ہو جاتا ہے یار. دیکھو یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا میرے ساتھ ہی حساب رکھا ہوا ہے، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چنا تھا یار. دیکھو لوگ تو کیسے مزے کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ جو شکایت ہوتی ہے کدھر جا رہی ہیں؟ اللہ کے سامنے. یہ خلاف ہے صبر کہ شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، واویلا مچانا، رونا دھونا، شکایت یہ کیوں ہوا، فلاں کیوں ہو گیا جی، میں شیطان آپ کو برگلا رہے اندر سے. یہ صبر کے خلاف ہے. یہ صبر تو بالکل صبر میں آپ کہہ بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، درد بھی ہو رہا ہے اور آپ اس پہ علاج بھی کر رہے ہیں، یہ صبر کے خلاف چیز نہیں ہے. تو کوئی بھی انسان مسلمان کو کوئی تکلیف آ رہی ہے، کسی سلسلے میں آ رہی ہے، اولاد سے آ رہی ہے، بچوں سے آ رہی ہے، کاروبار میں آ رہی ہے، یا کوئی دوستوں کی طرف سے آ رہا ہے، کسی قسم کا معاملہ آ رہا ہے، اس میں صبر یہی ہے کہ سب سے پہلے جانے کہ جو کچھ ہے میری غلطی کی وجہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا ہے، مجھے میرے ساتھ حساب ہے، لیکن یہ بھی حساب اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا مجھے، اس میں اللہ کی مہربانی ہے میرے ساتھ. اس رنگ میں دیکھیں، میں سمجھ نہیں آیا کیا مہربانی ہے. دیکھیں آگے بتائیں گے اللہ کے لیے. تو اس وقت انسان کو جب بھی ہمارے ساتھ اتنی بڑی حدیث بات ہے، بالکل نہ گھبرائیں. آنکھ میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کوئی حالات ہو، مصیبت ہو، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ویسے ٹکرے نہ مارنے شروع کر دیں، رونا دھونا شروع کر دیں، پریشانی میں نہ آ جائیں، گولیاں نہ کھانا شروع کر دیں، ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، نیندیں نہ غائب ہو جائیں. سب سے پہلے کہ بسم اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اس پہ کیا شور مچاؤں، جس نے دیا دور بھی وہی کر دے گا. تو بہترین طریقہ رجوع اللہ کریں اس کی طرف.